بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث بھی ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا عبادات کی حرمت ان کے بطلان کی متقاضی ہے یا نہیں ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے معاملات کے حوالے سے گفتگو کی اور بتایا کہ معاملات میں کسی معاملے کا حرام ہونا اس بات کا مستلزم نہیں بنتا کہ وہ حتماً باطل بھی ہو۔ اس کے دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ آج اس بحث کی تکمیل بھی کریں گے اور پھر اس بحث کو بھی عرض کریں گے کہ کیا عبادات میں حرمت اس کے باطل ہونے کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ سب سے پہلے تو یہ بحث کریں گے کہ کیا عبادات جو کہ ذاتاً محبوبیت رکھتی ہیں وہ حرام ہو بھی سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ پھر مثالیں دیں گے اور پھر آخر میں بتائیں گے کہ عبادات میں جو حرمت ہے وہ اس کے بطلان کی متقاضی ہے۔ کیسے ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان ہوگا۔ چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة أي عقد البيع ونحوه لا يستلزم فسادها، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق بالعبادة، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن فتقع باطلة۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حرمت اور بطلان میں رابطے کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کی اور بتایا کہ معاملات میں جو نہیں آتی ہے یا انہیں حرام قرار دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فاسد بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک معاملہ حرام بھی ہو اور فاسد بھی ہو، جیسے ربوی معاملات ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ صرف حرام ہونے سے اس کا فساد لازم نہیں آتا۔ اس کی مثال جیسے البیع حین الندا ہے، یعنی ایک چیز ہے کہ جس کو بیچا جاتا ہے اس وقت کہ جب جمعہ کے لیے منادی ندا دے چکا ہے، تو مبغوض تو ہے لیکن فاسد نہیں ہے۔ عبادات کی بحث ہم آج کریں گے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کو ایک مرور کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک مثال رہتی ہے، وہ بھی آج شامل کریں گے، پھر عبادات کی بحث کی طرف جائیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ صحت معاملہ سے مراد اس کے اثر کا مترتب ہونا ہے، اور بطلان سے مراد اس اثر کا مترتب نہ ہونا ہے، اور حرمت سے مراد مبغوضیت فعل ہے۔ لہذا تضاد نہیں پایا جاتا، یعنی ذاتی طور پر یہ متضاد نہیں ہے۔ ایک فعل ہو سکتا ہے حرام ہو لیکن صحیح بھی ہو، یعنی مبغوضیت ہونے کے باوجود اس کے صحیح ہونے میں اور اس کے اثر کے مترتب ہونے میں کوئی تلازم نہیں پایا جاتا کہ ایسا نہ ہو سکے، یعنی فساد اور حرمت میں تلازم نہیں پایا جاتا۔ اور اس کی ایک اور مثال زہار سے ہم نے دی۔ زہار بھی چونکہ ایک قسم کا ایقاع ہے
تو عرف فقہ میں اس کو بھی معاملات کی قبیل سے سمجھا جاتا ہے۔ لہذا زہار میں یہ تھا کہ شریعت نے ایک اثر مترتب کیا اس کے اوپر، اور باوجود اس کے کہ مبغوض ہے لیکن ایک اثر ہے کہ یہ وقتی طور پر عورت حرام ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک مثال بنتی ہے کہ ایک چیز حرام بھی ہو سکتی ہے تاہم اس کے اوپر اثر بھی مترتب ہوتا ہے۔ ایک عرفی مثال معاملات کے حوالے سے شہید یہاں پر ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے آپ ناراض ہیں اور آپ اس کا منہ مثلا اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن وہ اچانک آپ کے گھر آ جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نہ چاہنے کے باوجود، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کے سامنے سلام علیک کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ مہمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی چیز معاملات میں بھی بین ہی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے ایک معاملہ لزوماً آپ اس کو پسند نہ کر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کا اثر ہو، اور وہ اثر جو ہے وہ مثلا جیسے یہاں پہ مہمان نوازی ایک اثر ہے اس کے آنے کا، آپ اس شخص کو پسند نہیں کرتے لیکن اس کے آنے کی وجہ سے اس کا اثر مترتب ہو جاتا ہے، یعنی مہمان نوازی ہو جاتی ہے، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ معاملات میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے ایک معاملہ ناپسندیدہ ہو لیکن اس کے باوجود اس کا اثر مترتب ہو جائے۔ یہ ایک مثال ہے جو شہید نے یہاں پہ ذکر کی ہے، یہ کل رہ گئی تھی۔ اب چلتے ہیں عبادات کی جانب۔ عبادات کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عبادات سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا عبادات سے کے ساتھ حرمت کا تعلق آ سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ عبادات تو ایسی چیز ہے نا کہ جو شریعت کے حکم سے انجام پاتی ہیں، یعنی عبادات ایسی چیزیں جو محبوب ہیں، محبوبیت ذاتی رکھتی ہیں، محبوبیت ذاتی۔ مثلا نماز ہے تو نماز کیا ہے؟ محبوبیت ذاتی رکھتی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ محبوبیت ذاتی رکھتا ہے۔ حج کیا ہے؟ محبوبیت ذاتی رکھتی ہے۔ زکوٰۃ محبوبیت رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبادات سے حرمت کا تعلق پا سکے، حرمت تعلق پکڑ سکے؟ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ مثال دیجئے تاکہ سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ مثلا عید کے دن روزہ رکھنا، روزہ رکھنا تو اچھی چیز ہے، روزہ رکھنا تو محبوبیت رکھتا ہے، پسندیدہ ہے، ذاتاً پسندیدہ ہے، لیکن بعض ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مثلا ایک جو دن جس دن روزہ رکھنا حرام ہے وہ ہے عید کا دن، تو یہاں پہ یہ مبغوض ہو جاتا زمانی کنڈیشنز کی وجہ سے، زمانی کنڈیشنز کی وجہ سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبغوض ہو جاتا ہے، یہ فعل جو ہے وہ مبغوض قرار پاتا ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح مثلا دوسری مثال دیکھیں کہ حائض خاتون کا نماز پڑھنا، نماز پڑھنا تو ایک اچھا فعل ہے، لیکن خاص ایام میں، پیریڈز میں اگر خاتون نماز پڑھتی ہے تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو یہ بھی مبغوض ہو جاتا ہے۔ پس عبادات سے حرمت کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو نہیں ہے جو عبادات سے متعلق ہے، کیا یہ بطلان کی متقاضی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ معاملات میں تو ہم نے بتا دیا کہ وہاں پہ بطلان کا تقاضا نہیں کرتی، بطلان کا مستلزم نہیں ہوتی، مستلزم نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ کیا یہاں پہ جو نہیں واقع ہوتی ہے یہ بطلان کی متقاضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو کہتے ہیں یہاں پہ معاملات کے برعکس ہے۔ عبادات میں اگر نہیں آ جائے تو یہ ڈائریکٹلی خود عبادت کو متاثر کرتی ہے اور وہ عبادت باطل شمار ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھ لے تو اس کا یہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح حائض خاتون اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ نماز بھی باطل شمار ہوگی، وہ نماز بھی باطل شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کیونکہ عبادات میں قصد قربت شرط ہے. عبادات میں جب تک قصد قربت انجام نہ دیا جائے تب تک آپ عبادت شمار نہیں کر سکتے اس کو. عبادت تب تک عبادت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک اس میں تقرب کا قصد نہ ہو، قربتاً اللہ نہ ہو. عبادت کو اللہ کے قرب کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے تب انجام دیا جا سکتا ہے جب وہ فعل پسندیدہ ہو. جو ذاتاً ناپسندیدہ فعل شمار ہو جائے، جیسے ہم نے مثال دی کہ یہ مبغوض ہے، عید کے دن روزہ رکھنا، حائض خاتون کا نماز پڑھنا مبغوض ہے، تو اس کی ذاتاً منافات ہو جاتی ہے اللہ کے قرب کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ. بس یہ فعل یا تو پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. اگر پسندیدہ ہے تو وہ متقرب ہے، وہ مقرب ہے، وہ مقرب اللہ ہے، وہ باعث قرب اللہ ہے. لیکن اگر وہ ناپسندیدہ ہے تو مباعد عن اللہ ہے، مباعد عن اللہ ہے، یعنی اللہ سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے. بس ایسا نہیں ہو سکتا ایک فعل در عین حال کہ وہ مقرب ہو وہ مباعد بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ منافات رکھتا ہے. لہٰذا مباعد ہونے کے ناطے وہ کیا ہے، ناپسندیدہ ہے. جب وہ ناپسندیدہ ہے تو وہ اس میں قصد قربت نہیں آ سکتا، اور چونکہ عبادات میں قصد قربت شرط ہے لہٰذا یہ عبادت شمار ہی نہیں ہوگی، لہٰذا یہ باطل ہوگی. اب چلتے ہیں متن کی جانب. فرماتے ہیں وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِنَا الْاعْتِيَادِيَةِ. اس کی مثال، کون سی چیز کی مثال؟ معاملات کی مثال، کہ جو کہ مبغوض تو ہوتے ہیں لیکن باطل نہیں ہوتے. کہتے ہیں اس کی ایک مثال جو ہماری عادی زندگی میں ہے، عرفی زندگی میں ہے، وہ یہ ہے کہ إِنَّكَ قَدْ لَا تُرِيدُ أَن يَزُورَكَ فُلَانٌ وَتُبْغِضُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْبُغْضِ. آپ نہیں چاہتے، کبھی کبھار آپ نہیں چاہتے بتحقیق کہ فلان شخص آپ کی زیارت کرے، آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. وَتُبْغِضُ ذَلِكَ أَشَدَّ الْبُغْضِ. آپ اس سے شدید بغض رکھتے ہیں. ذالکہ کا مرجع زیارت ہے، یعنی آپ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ وہ شخص آپ سے ملنے آئے. وَلَكِنْ إِذَا اتَّفَقَا. لیکن اب ہو گیا، اتفاق ہو گیا. وَزَارَكَا. اور ایک دن شخص آیا اور آپ کی زیارت کر لی، آپ سے ملاقات کے لیے آ گیا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ترا لزامن علیکا. آپ اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں کہ ان ترتب الاثر علی زیارتہ، کہ آپ اثر مترتب کریں اس کی زیارت کے اوپر. وتقوم بضیافتہ. اور آپ اس کی پذیرائی کریں، اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، اس کے سامنے پانی رکھیں، اس کو کھانا دیں اگر کھانے کا ٹائم ہے، چائے پلائیں وغیرہ وغیرہ. وَهَكَذَا نَعْرِفُ. یوں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْمُعَامَلَةِ أي عقد البيع ونحوه. معاملہ کے بارے میں نہیں، یعنی معاملے سے مراد بیع اور اس جیسے معاملات کا منعقد کرنا. اس جیسے معاملات کے بارے میں جو نہیں آتی ہے، جو منع کا حکم آتا ہے، لا يستلزم فسادہا. یہ مستلزم نہیں ہے، لزوماً تقاضا نہیں کرتا اس کے فساد کا. بل يتفق مع الحکم بصحت العقد فی نفس الوقت. کہتے ہیں بلکہ اتفاق ہو سکتا ہے، یعنی جڑ سکتا ہے، یعنی آپس میں ان کا اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے کیا ہو، وہ منہی ان ہو، اور ساتھ میں حکم دیا جائے کہ وہ عقد صحیح ہے فی نفس الوقت، اسی ٹائم، در عین حال کہ وہ منہی ان ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. اب کہتے ہیں یہ بحث معاملات کی ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے عبادات کی بحث شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں وَكَمَا يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيمُ بِالْعَقْدِ وَالْمُعَامَلَةِ كَذَلِكَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَةِ. کہتے ہیں جس طرح سے تحریم عقد اور معاملے کے متعلق ہو سکتی ہے، اسی طرح کبھی کبھار عبادت کے ساتھ بھی تحریم کا تعلق آ سکتا ہے، عبادت بھی حرام قرار پا سکتی ہے. وہ کیسے؟ عبادت تو پسندیدہ چیز ہے، یہ کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں مثال دیتے ہیں کتحریم صوم یوم العید. جیسے روز عید روزہ رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا. او صلاۃ الحائض مثلا، یا تحریم صلاۃ الحائض، حائض
خاتون کا نماز پڑھنا یہ بھی حرام ہے۔ وَهَذَا التَّحْرِيمُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعِبَادَةِ خِلَافًا لِلتَّحْرِيمِ فِي الْمُعَامَلَةِ۔ کہتے ہیں یہ جو تحریم ہے نا عبادت میں، یہ تقاضا کرتی ہے کہ عبادت باطل ہو جائے، برخلاف اس تحریم کے جو معاملات میں ہے۔ معاملات میں تو وہ تحریم حرمت جو ہے وہ بطلان کا تقاضا نہیں کرتی تھی، لیکن عبادت میں مقتضی بطلان ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَقَعُ صَحِيحَةً إِلَّا إِذَا أَتَى بِهَا الْمُكَلَّفُ عَلَى وَجْهٍ قُرْبِيٍّ۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عبادت اس وقت تک صحیح ہوتی ہی نہیں ہے جب تک مکلف اس کو قربی طریقے سے انجام نہ دے، جب تک مکلف اس کو متقرباً الی اللہ انجام نہ دے، جب تک اس کو قصد قربت کے ساتھ انجام نہ دے وہ عبادت صحیح ہوتی ہی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی صورت میں صحیح ہوتی ہے جب اس کو وہ وجہ قربی کے طور پر انجام دیتا ہے۔ وَبَعْدَ أَن تُصْبِحَ مُحَرَّمَةً لَا يُمْكِنُ قَصْدُ التَّقَرُّبِ بِهَا، اور بعد ازیں کہ وہ عبادت حرام ہو جاتی ہے۔ تصبح کا مرجع ہیا ہے، ہیا یعنی عبادت، ضمیر جو ہے وہ اس کا مرجع عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ حرام ہو جاتی ہے تو اس وقت ممکن نہیں رہتا کہ اس کے ذریعے قصد قربت کیا جائے، کیونکہ لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصیت غیر ممکن فتقع باطلۃ، کیونکہ تقرب تو پسندیدہ چیز کے ذریعے ہوتا ہے، ایک مبغوض چیز کے ذریعے تقرب ممکن نہیں ہے، ایک معصیت کے ذریعے تقرب ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ باطل واقع ہوتی ہے، یہ صحیح واقع نہیں ہو سکتی، ذاتاً اس میں تضاد موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرمت اور بطلان میں رابطے کے حوالے سے ہماری بحث پہلے مرحلے میں معاملات کے حوالے سے تھی، اور ہم نے بتا دیا کہ معاملات کے اندر نہیں سے فساد لازم نہیں آتا۔ پھر ہم نے عبادات کی بحث کی اور بتایا کہ عبادات کے اندر جو نہیں ہے وہ بطلان کی متقاضی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عبادات میں قصد قربت شرط ہے، اور قصد قربت ہونے کے لیے محبوبیت اور پسندیدگی فعل شرط ہے۔ جب تک ایک فعل پسندیدہ نہیں ہوگا تب تک وہ اس سے قصد قربت نہیں ہو سکتا، جبکہ جس چیز سے نہیں آ جاتی ہے وہ پھر مبغوض ہو جاتا ہے، جب نہیں آ جاتی ہے تو مبغوض ہو جاتا ہے، اور مبغوضیت اور پسندیدگی باہم تضاد رکھتے ہیں، لہذا متضادین کا جمع ہونا محال ہے، متضادین جمع نہیں ہو سکتے، لہذا نہیں در عبادات مستلزم بطلان ہے، اور نہیں در معاملات یعنی معاملات کے اندر جو نہیں ہے وہ مستلزم بطلان نہیں ہے۔ یہ بحث یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔